بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے حالات زندگی اپنے سبق نمبر 55 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم امام باقلانی کا نام و نسب اور آپ کی تاریخ ولادت و وفات، آپ کے اساتذہ اور تلامذہ اور آپ کی خدمات و مصنفات جان چکے تھے۔ آج کے سبق میں ہم امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا نام و نسب، آپ کی تاریخ ولادت و وفات اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی تعلیم و تربیت جانیں گے۔ مزید ہم امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی خدمات و مصنفات کا بھی جائزہ لیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف کہ آپ کی تاریخ ولادت و وفات کیا ہے اور آپ کا نام و نسب کیا ہے۔ اسلام اور فلسفے میں ڈاکٹر پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کا پورا نام ولی اللہ ابو الفیاض قطب الدین احمد ہے۔ آپ کے والد محترم ابو الفیض شاہ عبد الرحیم شاہ وجیہ الدین بن معظم العمری الدہلوی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد محترم کی طرف سے 29 واسطوں سے خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اور والدہ کی طرف سے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد ماجد کو ایک اشارہ غیبی ملا اور آپ نے اس اشارہ غیبی سے یہ محسوس کیا کہ آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی جس کا نام وہ قطب الدین احمد رکھیں، جس پر آپ کے والد ماجد نے حسب اشارہ آپ کا نام قطب الدین احمد رکھا اور اس کے ساتھ ہی آپ کا نام ولی اللہ بھی تجویز کیا گیا۔ لیکن آپ کا تاریخی نام جو مشہور ہوا وہ عظیم الدین ٹھہرایا گیا۔ آپ کی ولادت باسعادت 4 شوال 1114 ہجری بمطابق 10 فروری 1703 عیسوی بوقت طلوع آفتاب حلب ضلع مظفر نگر بھارت میں ہوئی۔ یعنی سن ہجری کے لحاظ سے آپ 1114 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور سن عیسوی کے لحاظ سے آپ 1703 عیسوی میں تشریف لائے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں جب آپ عمر عزیز کے 5ویں برس میں پہنچے تو آپ کو مکتب کی تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا گیا۔ 5 برس کی عمر تھی اور آپ مکتب میں داخل ہو چکے تھے، اور 7ویں برس میں آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو نماز روزہ شروع کروا دیا۔ 7ویں برس کے آخر میں شاہ صاحب نے کلام الہی قرآن مجید حفظ کر کے ختم کر لیا۔ آپ حافظ قرآن بن گئے اور پھر فارسی عربی کی آپ نے تعلیم شروع کی۔ جب آپ 10 برس کے ہوئے تو آپ نے شرح جامی جو عربی گرامر یعنی علم النحو کی کتاب ہے، آپ نے شرح جامی پڑھ لی تھی چونکہ آپ عربی تو سیکھ ہی رہے تھے، تو آپ نے شرح جامی پڑھ لی۔ پھر آپ مطالعہ کتب کی قابلیت آپ میں اجاگر ہوئی اور آپ کی شادی بھی کم عمری یعنی 14 برس کی عمر میں کر دی گئی۔ شادی کے 1 سال بعد آپ نے والد محترم سے بیعت سلوک کی اور مشائخ نقش بندی کے شغل میں مشغول ہو گئے، اور بہت جلد اس سلسلے کے معاملات جو مشائخ نقش بندیہ نے جو اذکار اور اوراد اور مراقبات تجویز کیے ہیں وہ سب معاملات آپ نے توجہ تعلیم اور آداب طریقت میں آپ نے وہ سارے معاملات مکمل کیے اور آپ آداب طریقت میں کامل ہو گئے۔ آپ نے یہ سلوک اور یہ سفر منزل طے کر لی۔ آپ نے اپنے والد محترم سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا اور اس میں تدبر اور غور کرنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ آپ کے والد محترم ہمیشہ ایسے مشاغل میں مشغول رہتے تھے جو مفید اور پائیدار ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شاہ صاحب اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ کی سیر کرنے نکل گئے۔ جب واپس ہوئے تو ان کے والد نے ان سے استفسار کیا یعنی سوال کیا، کیا کوئی ایسی چیز حاصل کی جو تجھ سے بطور یادگار باقی رہے؟ اسی دوران آپ نے مروجہ علوم عربیہ، تفسیر، حدیث، فقہ اور اصول فقہ، ادب، کلام، معانی، منطق، فلسفہ، تصوف اور طب میں خوب دسترسی حاصل کر کے باقاعدہ سند حاصل کرنے کے بعد تدریس کی اجازت حاصل کر لی۔ ایک طرف آپ
مروجہ علوم عربیہ، علوم عالیہ اور علوم عالیہ پر مہارت حاصل کر رہے تھے، اور دوسری طرف سلوک اور تصوف میں بھی آپ کامل درجے تک پہنچے، اور آپ کے والد محترم کی تربیت بھی ایسی کہ ہر کام میں آپ سے یہ پوچھا جاتا کہ بھئی بتاؤ کوئی ایسی چیز آپ نے حاصل کی یا نہیں جس سے آپ سبق حاصل کر سکیں یا وقت کو ضائع کیا۔ تو ان مختلف ادوار اور طرق سے گزرتے ہوئے آپ ساحہ ستہ کے سفر تک پہنچے ہیں، جس میں آپ کی سند حاجی شیخ محمد افضل سے ملتی ہے۔ جب آپ کی عمر 17 برس کی ہوئی تو آپ کے سر سے والد محترم کا سایہ اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ نے 12 برس تک دلی میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1730 عیسوی میں آپ نے حج اور زیارت بیت اللہ کی غرض سے سفر حجاز کیا۔ بعد ادائیگی فریضہ حج آپ 1 سال 2 ماہ تک حرمین الشریفین میں مقیم رہے اور وہاں کے مشائخ سے کتب حدیث پڑھتے رہے۔ جب آپ دسمبر 1732 عیسوی میں واپس دلی تشریف لاتے ہیں تو مبلغ 300 روپیہ میں ایک نسخہ قلمی مؤلفہ ابن کثیر جس کا نام النہایہ فی غریب الحدیث والاثر تھا آپ نے خریدا، جو آج بھی کتب خانہ دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے۔ یعنی 1732 عیسوی میں آپ 300 روپے کا یہ نسخہ خرید رہے ہیں۔ ایک طرف اس نسخے کی اہمیت اور گراں قدری معلوم ہو رہی ہے، تو دوسری طرف ہمیں امام صاحب کی رغبت اور آپ کا شوق معلوم ہو رہا ہے کہ آپ علم کے کیسے متلاشی اور پیاسے تھے۔ واپس آنے کے بعد آپ اپنے والد کے بنائے ہوئے مدرسہ رحیمیہ جو کہ کوٹلہ شاہ میں واقع تھا، وہاں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے اپنی محنت شاقت سے ہر فن کے لیے ایسے اساتذہ کی کھیپ تیار کی اور اس کے ذمے اس کے فن کی تعلیم کا کام لگا دیا، اور خود صرف اسرار دین اور معارف کے بیان میں مستغرق ہو گئے۔ آپ حدیث مبارکہ پڑھنے پڑھانے کے بعد مراقبے میں چلے جاتے اور جو کچھ قلب پر منکشف ہوتا اسے ضبط تحریر میں لے آتے۔ شاہ عبدالعزیز سے کہنا ہے کہ والد ماجد جیسا آدمی میں نے کم دیکھا ہے۔ وہ علم و کمالات کے مالک تو تھے ہی، لیکن ان کے ضبط اوقات کا یہ عالم تھا کہ اشراق پڑھ لینے کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے اور دوپہر تک وہیں بیٹھے رہتے۔ ان کے جیسا حافظہ بھی کسی میں نہ دیکھا گیا۔ ان کا خاندانی ذریعہ معاش علاج معالجہ تھا، انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ جب آپ کے درس رحیمیہ میں طالبان علم کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ جگہ کی کمی محسوس ہونے لگی، تو اس وقت بادشاہ ہندوستان محمد شاہ نے کوچہ چیلا میں ایک بہت بڑی عالیشان عمارت شاہ صاحب کے حوالے کر دی تاکہ جگہ کی قلت کا احساس ختم ہو۔ آپ نے اپنی باقی عمر اسی جگہ درس دینے میں گزار دی۔ جب آپ کی عمر 61 برس کے قریب پہنچی تو آپ کو اپنے خالق حقیقی کی طرف بلاوا آ گیا، جس پر آپ نے 20 اگست 1762 عیسوی بمطابق 29 محرم الحرام 1176 ہجری آپ نے اپنی جان اپنے خالق کے سپرد کر دی۔ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے 14 برس کی عمر میں اپنے ماموں شاہ عبید اللہ کی صاحبزادی سے عقد نکاح کیا، جبکہ دوسری شادی 1157 ہجری میں مولوی حامد علی سونی پتی کی دختر نیک اختر سے کی، جس کے بطن مبارک سے 4 صاحبزادے اس دنیا میں آئے، جن کے نام یہ ہیں: شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر اور شاہ عبد الغنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو صرف بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں نمایاں کارنامے انجام دینے کی سعادت اور توفیق بخشی کہ انہوں نے خدمت دین میں، بالخصوص خدمت قرآن نے بر صغیر میں جو کردار ادا کیا ہے، آپ حضرات نے، امام صاحب نے اور آپ کی اولاد نے بر صغیر میں ترجمہ قرآن، تحریک احیاء قرآن، علوم قرآن کی داغ بیل ڈالی ہے۔ ان صاحبزادوں نے سند فراغت اپنے والد صاحب سے حاصل کی اور اپنا علم مکمل کیا۔
شاہ ولی اللہ دہلوی کی شخصیت آپ بر صغیر کے ان بزرگان دین میں شامل ہیں جنہیں اپنی علمی خدمات کے سبب عالمی شہرت ملی اور دینی علوم کے شعبے میں اثرات مرتب کیے۔ انہوں نے علم قرآن، حدیث اور علم فقہ سے لے کر میڈیکل سائنس اور موسیقی تک کے میدان میں مہارت پائی تھی۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تحریر کرتے ہیں کہ آپ کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تو آپ کو مکتب میں داخل کیا گیا۔ 7 سال کی عمر میں آپ قرآن مجید کے حافظ بن گئے تھے اور فارسی کتابیں اور عربی کے مختصرات آپ نے پڑھنے شروع کیے، اور کافیہ، یہ بھی علم النحو کی کتاب ہے، یہ آپ نے ختم کی۔ 10 سال کی عمر میں آپ شرح جامع پڑھنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ میں بالجملہ مطالعے کی استعداد پیدا ہو گئی۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی 10 سال کی عمر میں عربی فارسی کتابوں کا مطالعہ کامل درجے میں کر سکتے تھے۔ 14 سال کی عمر میں بیضاوی کا ایک حصہ آپ نے پڑھا جو تفسیر ہے، اور 15 سال کی عمر میں آپ ہندوستان میں رائج علوم متداولہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد دیگر مشاغل میں مشغول ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی خدمت قرآن، شاہ صاحب علم و فن میں منارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں جس سے ایک عہد نے روشنی پائی ہے۔ انہوں نے بہت سے علمی کام کیے، مگر جو کام سب سے نمایاں ہے وہ ہے بر صغیر میں قرآن کریم کا پہلا ترجمہ کرنا۔ آپ نے فتح الرحمن کے نام سے قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا، جو بر صغیر میں پہلا ترجمہ قرآن تھا۔ یہ ترجمہ بہت سے تراجم کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوا، چونکہ یہ اپنی طرح کا پہلا کام تھا اور لوگوں کو لگتا تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا یہ بے ادبی ہے، لہذا مخالفت بھی خوب کی گئی۔ عوام سے لے کر علماء تک کے طبقے نے آپ کی مخالفت کی۔ لوگوں نے گستاخانہ رویہ ہی نہیں اپنایا بلکہ تلواریں بھی نکالی، لیکن آپ برابر اس خدمت میں مصروف رہے۔ جب دھیرے دھیرے لوگوں کو بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کا مقصد انسان کی ہدایت ہے اور جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ تعلیمات قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، تو مخالفت کی آواز آنا بھی کم ہوئی۔ یہی نہیں، ہندوستان کی دوسری زبانوں میں ترجمے کے لیے بھی لوگ آگے آئے۔ اس کے بعد اردو میں بھی قرآن مجید کا پہلا ترجمہ عمل میں آیا، اور اب تک سینکڑوں کی تعداد میں اردو اور دوسری زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ اس طرح شاہ صاحب کی پہل کے سبب آج قرآن فہمی کا عمل آسان ہو گیا۔ آپ کی تصانیف کا اگر ہم جائزہ لیں تو علماء اسلام اور محقق حضرات کے مطابق آپ کی تصانیف کی تعداد 100 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، جن میں سے اہم کتب کے نام موضوع کے حساب سے ذیل میں درج کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں 5 کتابیں ہیں: فتح الرحمن، فوز الکبیر، فتح الخیر، اور تأملات الحدیث فی رموز قصص الانبیاء، مقدمہ در فن ترجمہ قرآن۔ حدیث میں آپ کی مختلف کتابیں ہمیں ملتی ہیں، جبکہ فقہ اور کلام اور عقائد میں آپ کی ہمیں مختلف کتابیں یہ ملتی ہیں، جن میں حجت اللہ البالغہ مشہور زمانہ کتاب ہے، اور علماء نے اس کی شروحات بھی لکھی ہیں۔ اس کی متداول اور مشہور شرح جو مفتی سعید پالنپوری صاحب نے لکھی تھی، رحمت اللہ الواسعہ، جس سے علماء آج بھی برابر استفادہ کر رہے ہیں۔ سیر، سوانح، مکتوبات، نظم، صرف اور دیگر عنوان پر آپ نے مختلف رسائل طبع کیے۔ آپ کے نمایاں کارناموں میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے مسلمانوں کے مختلف فقہی اور علمی طبقات میں ان کے افکار میں جو ہم آہنگی پیدا کی ہے، یہ آپ کے نمایاں کارناموں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ نے ان میں صلح اور آشتی پیدا کرنے کی مقدور بھر کوشش کی، ان پر زور دیا کہ وہ متفق علیہ مسائل پر اپنی توجہ صرف کریں، نہ کہ اختلافی مسائل میں ایک دوسرے کو الجھائے رکھیں۔ شاہ صاحب کا مخصوص فن تطبیق ہے۔ انہوں نے صوفیہ کرام اور غیر صوفی علماء عظام میں حنفی، مالکی، شافعی اور اہل حدیث کے درمیان، اسی طرح عقائد میں معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ اور اہل حدیث میں، فلسفہ اور شریعت میں قربت کی فضا اور ماحول کو پیدا کرنے کی جد و جہد جاری رکھی۔ فقہی اختلافات میں عدل اور تطبیق آپ نے قائم کی۔ انتہا پسند علماء کے الجھے ہوئے طریق کو معتدل، صاف اور عملی طریق میں تبدیل کرنے کی آپ نے نمایاں کوشش کی۔
فرقہ وارانہ تعصب اور نزاعات کو مٹانے کی کوشش کی۔ یونانی فلسفے کی جگہ آپ نے ایمانی فلسفے کو رائج کیا۔ نصاب تعلیم کے پرانے ڈھانچے میں ترمیم کو پیش نظر رکھا اور اس کو عقلی موشگافیوں اور نظری الجھنوں سے پاک کیا۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ پڑھنے پر آپ نے زور دیا۔ حدیث شریف کی تعلیم میں بحث تمحیص سے گریز کرنے کا درس دیا اور وقت کے حاکموں، امیروں، لشکریوں، پیشہ وروں، عہدیداروں، علماء، صوفیہ اور عوام کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد انہیں ان کے غلط طور طریقوں کے خوفناک نتائج سے آپ نے مطلع کیا۔ عقیدہ اور عمل کی بے شمار خرابیاں بھی آپ نے دور کیں۔ امیر و غریب کے درمیان پیدا شدہ طبقاتی کشمکش کو دور کرنے کے لیے کتاب و سنت سے، اقتصادی اور معاشی نظریوں سے آپ نے امت کو روشناس کرایا۔ صحیح حکمرانی کے اصول اور طریقے بیان کرنے کے بعد اسلامی نظام حکومت کی وضاحت اس طرح کی کہ حاکم و محکوم کے درمیان کوئی تلخی یا رنجش باقی نہ رہے۔ علمی، تصنیفی اور تدریسی کاموں کے علاوہ طوائف الملوکی کے اس دور میں مسلمانوں کی حتی المقدور سیاسی خدمات جاری رکھی۔ اس سلسلے کی بہترین کوشش احمد شاہ ابدالی کو بلا کر مرہٹوں کا قلعہ قما کروانا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کا فلسفہ، اگر آپ کا فلسفہ پڑھنا چاہیں تو ہم مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کی یہ کتاب جو آپ نے شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے فلسفے پر لکھی ہے، یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اس کتاب میں تفصیل سے آپ کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے، اسے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مزید ہم امام شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کی جملہ تصانیف پڑھ سکتے ہیں جن میں حجت اللہ البالغہ اور اس پر مولانا مفتی سید احمد بارنپوری صاحب کی رحمۃ اللہ الواسعہ قابل ذکر کتابیں ہیں۔ خلاصہ درس، امام شاہ ولی اللہ دہلوی 1703 عیسوی میں بھارت میں پیدا ہوئے اور 1763 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا شجرہ نسب 29 واسطوں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک جا پہنچتا ہے اور والدہ کی طرف سے آپ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 100 سے متجاوز بتائی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں بر صغیر میں آپ کو مجمع الاسانید بھی کہا جاتا ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات ہم شاہ ولی اللہ دہلوی کی فکر کا مختصر جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔